نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قابل احترام العربۃ الوثقی قرآن اکیڈمی کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین اکرام، آج آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127، 128 اور 129 کو سمجھیں گی. ابھی آپ نے اس کی تلاوت سنی ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. چونکہ کل آپ نے جو درس سنا تھا، یعنی اس سے پچھلا والا درس جو آپ نے سنا تھا فرائیڈے میں، اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا، یہ سمجھا تھا کہ جو لوگ ایلا کرتے ہیں اپنی عورتوں سے تو وہ 4 مہینے اپنے آپ کو روکیں گے. وہ خواتین 4 مہینے جو ہے وہ عدت کریں گی اگر وہ قسم کھا لیتا ہے اپنی بیوی سے علیحدہ رہنے کی. ایلا کے معنی آپ کو تفصیل سے بتائے گئے تھے کہ ایلا کا مطلب کیا ہے. پھر اگر وہ اپنی قسم توڑ دیں گے، پھر سے اپنے جو ہے رجوع کر لیں گے، تعلق قائم کر لیں گے، تو ان پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ رشتے جڑے رہیں. پیچھے اور جو قسم کے کفارے وغیرہ کی تفصیلات تھیں وہ بھی آپ نے سن لی تھی. اس کے علاوہ یہ کہ 4 مہینے کا جو مسئلہ تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا تھا کہ 4 مہینے کے بعد ان کو جو ہے وہ طلاق پڑ جائے گی اگر مدت گزر گئی ہے پوری کی پوری، اور خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. اور اس میں جو اختلاف تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا تھا. لیکن یہاں پر جب ایلا کے مسئلے کے بعد اب یہ ایک اور مسئلہ تھا جو آپ نے سمجھا تھا کہ اگر ان کا ارادہ طلاق دینے ہی کا ہے، یعنی وہ طلاق دینا ہی چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے وہ اس میں آپ نے یہ بات سمجھی تھی کہ وہ اگر طلاق دینے کا ارادہ ہی رکھتے ہیں تو وہ طلاق ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، یعنی ان میں علیحدگی ہو جائے گی. اور اس کے بعد اب طلاق کی اور تفصیلات آج کی آیتوں میں آپ دیکھیں گی، تفصیلات اس کی سمجھیں گی، سنیں گی. اس سلسلے میں دیکھیے پہلے لفظی ترجمہ آپ لوگ دیکھ لیجئے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے والمطلقات، اور طلاق یافتہ خواتین، طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن انتظار کریں، روکے رکھیں اپنے آپ کو، بانفسہن خود کو، اپنے آپ کو انتظار کریں اپنے لیے، اپنے تئیں. ثلاثتا 3 قروء مدت حیض. قروء جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں. ولا یحل، اور جائز نہیں ہے، لہن ان کے لیے، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، کتما چھپانا، یکتمنا
मुअन्नस जमा का सीगा है गायब का, वो छुपाएं। माँ जो खलका पैदा किया है, अल्लाहु अल्लाह ने, फी में अरहामिहिन्ना उनके रहमों में, रहम की जमा अरहाम, उनके रहमों में जो पैदा किया है, उनके लिए जायज नहीं है कि वो उसको छुपाएं। इन कुन्ना, अगर वो हों, युमिन्ना ईमान रखती, इन अगर कुन्ना वो हों, युमिन्ना ईमान रखती, अगर वो ईमान रखती हों, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वबुऊलतुहुन्ना और खानदान उनके, बुऊल खानदान, बुऊलत ये ता जो है मुन्नस के लिए आती है, बुऊला हुन्ना उनके, और उनके खानदान, अहक्कु ज्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना उनके लौटाने के, उनकी वापसी के, फी ज़ालिका इसमें, इन अरादू अगर वो इरादा करें, अगर वो चाहें, इस्लाहन बेहतरी, उनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर अगर आमादा हों, तो इस इद्दत के दौरान में उन पे उन्हें जो है फिर अपनी ज़ौजियत में वापस लेने के ज्यादा हकदार हैं। वला हुन्ना और उनके लिए है, मिसलू जैसे, अल्लजी जो, अलैहिन्ना औरतों पर है, बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक, यानी औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हक हैं जैसे मर्दों के हुकूक उन पर हैं। वली रिजाली और मर्दों के लिए, अलैहिन्ना उन पर है, दरजतुन एक दर्जा, अलबत्ता मर्दों के लिए उन पर एक दर्जा हासिल है। वल्लाहु अजीजुन हकीम, वल्लाह और अल्लाह, अजीजुन गालिब है, जबरदस्त है, हकीमुन हिकमत वाला है, और अल्लाह सब पर गालिब और इख्तियार रखने वाला है, और हकीम और दाना है। अब इन आयतों को आप ध्यान से देखिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिन औरतों को तलाक दी गई हो, वो 3 मरतबा अय्याम माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखें, और उनके लिए जायज़ नहीं है कि अल्लाह उनके रहम में जो कुछ खल्क फरमा रहा है, या अल्लाह ने उनके रहम में जो पैदा किया है, वो उसे छुपाएं। उन्हें हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखती हैं। उनके शौहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमदा हों, तो वो इस इद्दत के दौरान में उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस लेने के हकदार हैं। औरतों के लिए भी मारूफ तरीके पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के लिए हुकूक उन पर हैं, अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है, और सब पर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब पर गालिब है, और हकीम और दाना है, और सब पर अल्लाह गालिब, इख्तिदार रखने वाला, और हकीम और दाना है। यहाँ पर सबसे पहले जो लफ्ज आया है, वल मुतल्लक़ात, तलाक दी हुई औरतें, यानी जिन औरतों को तलाक दी गई हो। तलाक की इद्दत का मसला यहाँ पर बता रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चूंकि पीछे ईला में भी तलाक का जिक्र आ गया था, तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहा है कि तलाक जिन औरतों को हो गई है, जिनको तलाक दी गई है, उनको क्या कहेंगे, और उनको मुतल्लका कहेंगे, और उसकी जमा होगी मुतल्लकात। वो औरतें जो तलाक याफ्ता हों, तलाक शुदा हों, जिनको तलाक हो गई हो। अब उनकी इद्दत बताई जा रही है कि ये तरबसना भी अनफुसिहिन्ना सलासत कुरू, कि वो अपने आप को 3 हैज तक, 3 माहवारी आने तक, 3 दफा अय्याम माहवारी आने तक अपने आप को क्या करेंगी, रोके रखेंगी। यहाँ पर थोड़ा सा फ़ुक़हा का इख्तिलाफ भी है। एक गिरोह के नज़दीक जो है, तीसरे हैज से फारिग होकर नहा न ले जब तक औरत, उस वक्त तक तलाक़ बाइन नहीं होगी, यानी उस वक्त तक उसकी इद्दत पूरी नहीं होगी, और उससे पहले पहले शौहर को रुजू करने का हक बाकी रहेगा। और इसमें बहुत सारे लोग हैं, एक बड़ी जमात इसमें है, लेकिन और फुक़ाए हनफिया के नज़दीक जो है वो यही मसला है कि हैज से फारिग होते ही, 3 हैज से फारिग होते ही उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। लेकिन बाज़ दूसरे लोग जो है इसका मसला ये बताते हैं कि जब 3 तोहर से फारिग होगी, उस वक्त उसकी इद्दत पूरी होगी। बहरहाल 3 तोहर भी मुराद कुरू से लिए जा सकते हैं, और 3 हैज भी मुराद लिए जा सकते हैं। तो तब तक ये 3 कुरू या 3 हैज या 3 पाकी के ज़माने ना गुजर जाएं, उस वक्त तक उसको इद्दत में रहना होगा। उस वक्त तक वो अपने आप को रोक कर रखेगी। रोक कर रखने का मतलब ये है कि वो शौहर के पास रहेगी, शौहर का नानो नफ़क़ा शौहर के घर में रहेगी, और शौहर पर उसका नानो नफ़क़ा भी वाजिब होगा। दूसरा निकाह नहीं कर सकती है, वो इद्दत में रहेगी। फिर आगे फरमाया, वला यहिल्लु लहुन्ना अन यक्तुमना, और हलाल नहीं होगा उसके लिए कि वो छुपाए उस चीज को जो अल्लाह ताला ने उसके रहम में रखा है।
دیکھیے یہاں پر جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے وہ اس بات کا بتایا جا رہا ہے کہ اگر حاملہ خاتون ہے، اگر اس کو حمل ہے، تو وہ اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ اب وہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے۔ طلاق کے بعد، طلاق ہونے کے بعد اب اس کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جو بھی اس کے رحم میں ہے وہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، اس کو چھپائے نہیں بلکہ اس کو ظاہر کر دے، کیونکہ طلاق کی جو حکمت ہوتی ہے، طلاق کی جو مصلحت ہوتی ہے وہ استبراء رحم ہی ہوتی ہے، یعنی رحم کا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے، اور اگر اس کے حمل ہے تو وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے، اور اگر وہ نہیں ہے تب بھی 3 مرتبہ مہینہ آنے سے یہ چیز اچھی طرح سے صاف اور کلیئر ہو جائے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ نہیں ہے، اس کے بطن میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بتائی، یعنی اس مختصر سی آیت میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ معاشرتی ایک بھلائی کی بات بتائی جا رہی ہے۔ معاشرے کے اندر جو ایک چیز ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے رحم میں، اگر اس کے رحم میں کچھ ہے تو وہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے، اس کو چھپانا اس کے لیے ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ نے یہی بات کہی کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائے جو اللہ اس کے رحم میں پیدا کیا ہوا ہے، یا اس کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خلق فرمایا ہے۔ کیونکہ اور یہ بھی ایک چیز یہاں پر سمجھ لیجئے کہ جو عورت حاملہ ہوگی اس کی عدت بھی استبراء رحم پر ہی ہوگی، یعنی اس وقت تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی جب تک اس کا بچہ نہ ہو جائے۔ دوسرا نکاح اس کا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بچہ دنیا میں پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے، اور اگر بچہ نہیں ہے، حاملہ نہیں ہے، تو 3 حیض آنے پر اس کی عدت ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی آپ سمجھتی ہیں کہ اگر بچہ ہوگا، اس کا حمل ہوگا اس تو اس کو حیض نہیں آئے گا، لہٰذا حیض آنے سے یہ بات صاف ہو جائے گی کہ اس کے پاس حمل نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا حمل ہے اور حمل آخری ایام میں ہے تو یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے، چاہے چند دن کے بعد ہی اس کا وضع حمل ہو جائے تو اس کی عدت، طلاق کی عدت اس کی پوری ہو جائے گی۔ یا پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ اگر شوہر کے مرنے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ مسئلہ یہی رہتا ہے کہ وضع حمل کے بعد عدت پوری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یہاں پر بھی ایک بات بتا دی، اللہ سے ڈرا دیا کہ اگر اس کے پاس اللہ کے اوپر وہ ایمان رکھتی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ ایمان والی بندی ہے، تو اس کو ہرگز بھی یہ خطا نہیں کرنی چاہیے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر اس کے رحم میں کچھ ہے تو اس کو لوگوں کے اوپر ظاہر کر دینا چاہیے، اپنے خاندان والوں کو، اپنے شوہر کے گھر والوں کو یہ بتا دینا چاہیے کہ وہ حاملہ ہے۔ اس زمانے میں حمل کے تحقیق کے لیے ایک زمانہ بھی درکار ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں زمانہ درکار نہیں ہوتا، بلکہ اگر چند دن کا بھی حمل ہے تو اس کو معلوم کرنے کے لیے بہت سارے چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے چاہے وہ اس زمانے کا وقت ہو یا آج کا، عورت کو خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ حاملہ ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں پر اس چیز کو ظاہر کر دے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات یہ بتائی کہ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر، ان کے خاندان کے مرد، یعنی وہ جس نے طلاق دی ہے، جو طلاق دے رہا ہے، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں اس چیز کے کہ وہ جو ہے رجوع کر لیں، یا ان کے پاس اس کو اپنے پاس ان کو لوٹا لیں اس چیز میں، ان ارادو، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کرنے کا، یعنی ان کا ارادہ اگر اصلاح کا ہوگا تو وہ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی وہ رجوع کر لیں۔ آپ کو بتایا کہ طلاق کے اندر 3 مہینے کے اندر 3 مرتبہ حیض آنے کے پہلے مرد کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجعت کرے۔ رجعت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی الفاظ کے ذریعے سے یا کسی عمل کے ذریعے سے اپنی بیوی سے رجوع کر لے کہ تو میری بیوی ہے، اس کو یہ ظاہر کرا دے، اس کو یہ باور کرا دے کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ تو اس طرح سے وہ دوسرے کے مقابلے میں دوسری جگہ اس کا نکاح ہو، عدت پوری ہو، طلاق ہو، عدت ہو، پھر اس کے بعد دوسری جگہ اس کا نکاح ہو، اس کے مقابلے میں یہ زیادہ حق ہے اس شوہر پر جو اس کا شوہر ہے، جس کی عدت کر کے بعد جس کے نکاح سے وہ باہر ہو جائے گی لیکن ابھی عدت کے اندر ہے، تو عدت کے اندر اس کا وہ پہلا شوہر، اس کا وہ شوہر جس کے لیے وہ عدت کر رہی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس چیز کا کہ وہ اس کو اپنے نکاح میں واپس لے لے، وہ اس کو لوٹا دے، یعنی اپنے تعلقات کو
بحال کر لے، اگر وہ ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ یعنی اصلاح کا ارادہ مطلب یہ ہے کہ اس کو ستانے کا ارادہ نہ ہو، ازدواجی تعلقات یا میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنے کا ارادہ ہو، ایک دوسرے کا ستانے کا ارادہ نہ ہو، یا کسی قسم کا کوئی انتقام لینے، بدلہ لینے یا کوئی غلط نیت نہ ہو، بلکہ اگر ان کا اصلاح کا ارادہ ہو تو پہلا وہی شوہر زیادہ حقدار ہے اس چیز کا کہ وہ کیا کرے، اس سے رجوع کر لے، اپنے تعلقات کو درست کر لے، اور اپنے عدت کے دوران، جو عورت عدت کر رہی ہے اس کے دوران میں ہی اسے اپنی زوجیت میں واپس لینے کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ان کے لیے ولا ہننا، ان کے لیے، یہ ضمیر مؤنث کی ہے، آپ سمجھ رہی ہیں، اسی طرح معروف طریقے پر حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ حقوق کے مسئلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کے حق ایک دوسرے پر رکھے ہیں، مرد کا حق خواتین پر اور خواتین کا حق مردوں پر رکھا ہے۔ یعنی عورتوں کو طلاق دینے کے معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور غصے میں طلاق نہیں دینی چاہیے، اور حیض میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس پر زیادتی کرو، کوئی بھی مرد خاتون پر زیادتی کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے عورتوں کا مردوں پر اور مردوں کا خواتین پر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ وہ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر اسی طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔ ہاں البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کہ مردوں پر ان کو ایک درجہ حاصل ہے۔ ایک درجہ حاصل ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ وہ طلاق دیں گے، طلاق دینے کا حق ان کو ہے، نہ کہ خواتین کو، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری فطرت سے، ہماری طبیعت سے، ہماری نیچر اور مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، وہ ہمارا خالق المالک ہے۔ عورتیں عموماً بہت جذباتی ہوتی ہیں، جلد باز ہوتی ہیں، جلدی فیصلہ کرتی ہیں، اور مرد میں یہ چیز نہیں ہوتی، حوصلہ ہوتا ہے، اور وہ جذباتی بھی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حق یعنی طلاق دینے کا حق مرد کو رکھا ہے، اور بتا دیا ہے کہ مرد کو ایک درجہ ان پر فوقیت ہے۔ یعنی اس لحاظ سے نہیں کہ عورت و مرد ہونے کی حیثیت سے، بلکہ گھر کے نظام کو سنبھالنے اور گھر کے انتظام کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکیم و دانا ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ اگر وہ اس حق کا استعمال غلط کریں گے، اگر اس حق کا استعمال جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں کریں گے، یا اس کا مس یوز کریں گے جو حق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو اس سلسلے میں اللہ غالب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم اور دانا ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اور دوسرا یہ وہ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تعلقات کو، ازواجی جو تعلقات ہوتے ہیں اس میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کے مزاج نہ ملتے ہوں، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی دیوار کے اندر، ایک ہی کمرے کے اندر دو الگ الگ زاویوں میں زندگی بسر کرتے ہوں اور ان کی زندگی عذاب ہو جاتی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کی صورت میں علیحدگی کی ایک شکل جو ہے وہ جائز رکھی۔ علیحدگی کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ، ایک جواز کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک چیز جائز رکھی، اور بتا دیا کہ اس طرح سے وہ دونوں سکون والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ حکیم و دانا کا ایک معاشرتی طور پر ایک ازواجی زندگی اچھی طرح سے گزارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایک حکم ہے، اور ایک یہ حکیمانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے۔ یہاں پر اللہ نے یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور دانا ہے، حکمت والا ہے، بہت زیادہ بردبار ہے، وہ جانتا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے مسائل سے دوچار ہونا ہوگا اور پھر ان مسائل کا حل کیا ہوگا، لہٰذا اللہ نے اپنی کتاب میں ان مسائل کا حل بہترین طریقے سے بیان کر دیا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی ہے ان آیتوں میں، اور یہ اچھی طرح ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 229۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طلاق دو بار ہے۔ اب پچھلی جو آیت تھی اس کی وضاحت اس آیت میں آ جائے گی۔ تو فرمایا الطلاق، طلاق مرتانی دو بار ہے، فَإِمْسَاكٌ کہ روک لینا ہے، بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق، او یا تصریح رخصت کرنا ہے، بِإِحْسَانٍ
احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ طلاق 2 بار ہے، یا تو سیدھی طریقے سے عورت کو روک لیا جائے یا بہترین طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا جائے۔ ایک مختصر سی آیت ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی دور جاہلیت کی ایک بہت بڑی خرابی، معاشرتی خرابی جو وہاں رائج تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کی ہے۔ کیونکہ عرب کے اندر ایک قاعدہ تھا کہ وہ لوگ اپنی بیویوں کو بہت زیادہ طلاقیں دے دیا کرتے تھے۔ جس عورت سے بھی اس کا شوہر ناراض ہو جاتا تو اس کو طلاق دے دیتا، اور پھر اس سے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا، تاکہ وہ عورت جو ہے وہ نہ تو صحیح طریقے سے اپنی اچھی طرح زندگی گزار سکے، اور نہ ہی پھر آزاد ہو کر کہیں اور نکاح کر سکے۔ یہ ایک طرح کا خواتین پر بہت بڑا ظلم تھا جو اس زمانے میں دور جاہلیت میں ہو رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اس ظلم کو روک دیا اور اس پہ بندش لگا دی کہ ایک مرد جب کسی بیوی سے رشتہ نکاح میں بن جائے اور پھر خدا نخواستہ ان دونوں میں طلاق کی نوبت آ جائے، تو پھر ایسی صورت میں طلاق دینے کا حق اگر شوہر کو ہوگا تو 2 بار ہوگا۔ پہلی مرتبہ طلاق رجعی، ایک مرتبہ طلاق دے گا تو وہ طلاق رجعی ہوگی، ہے نا؟ پھر دوبارہ بھی طلاق دے گا تو وہ بھی طلاق رجعی ہوگی۔ 2 مرتبہ طلاق دے کر اگر کوئی بندہ، کوئی بھی آدمی 2 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور 2 مرتبہ طلاق دے کے ختم کر دے، تو پھر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے گنجائش رہتی ہے۔ یعنی 3 ماہ گزرنے کے بعد، 3 حیض گزرنے کے بعد اگر اس نے رجعت نہیں کی ہے تو اس کے اوپر طلاق پڑ جاتی ہے۔ لیکن پھر زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر وہ دونوں دوبارہ سے نکاح کے بندھن میں بندھنا چاہیں تو اب ان کے لیے گنجائش باقی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 مرتبہ طلاق دینے کی ایک حد مقرر کی، یہی کہا کہ 2 مرتبہ طلاق دی جائے۔ پہلے اس میں بھی بہت ساری باریکیاں رکھ دی شریعت نے، احادیث سے بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ باریکیاں اس لیے رکھ دی، طلاق کے مسئلے کو اس لیے پیچیدہ کر دیا کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام حلال کاموں میں، تمام جائز کاموں میں سب سے برا جو کام لگتا ہے وہ طلاق دینا ہی لگتا ہے۔ لہذا طلاق کا ایک طریقہ مقرر کر دیا، اور یہ اسی صورت میں ہو جبکہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ ملنے کی اور دونوں کے درمیان اچھی زندگی گزارنے کی کوئی راستے نہ بچیں۔ اور پیچھے جو ہے آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ پہلے دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں دونوں کو جوڑنے کے، دونوں کے رشتوں کو استوار کرنے کے لیے، اور تمام طریقے جب ختم ہو جائیں اور راستہ کوئی نہ نکلے تو اب طلاق کی صورت ہو اور بڑا غور و فکر کے بعد طلاق دی جائے۔ تو طلاق کا صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو حالت طہر میں ایک طلاق دی جائے، غصے میں نہ دی جائے بلکہ سوچ سمجھ کے دی جائے، اور اس میں بھی یہ کہ اس کو حیض نہ آتا ہو، اور حیض کی حالت میں طلاق دینا جو ہے منع آیا ہے، اور پھر انتظار کیا جائے اور سوچا جائے، اور اگر رجعت کی کوشش کی جائے اور رجعت کر لی جائے تو بہتر، ورنہ اگر طلاق دینی ہی ہے تو پھر اگلے ماہ میں، اگلے طہر میں پھر اس کو دوسری مرتبہ طلاق دی جائے، اور پھر عدت گزرنے تک اگر وہ سوچ لے اور خوب جو ہے غور و فکر کر لے، خاندان ہے، بچے ہیں، اس پر بھی نظر ثانی کر لے، اور پھر اگر رجعت کی گنجائش ہے تو تیسرے حیض کے آنے تک وہ رجعت کر سکتا ہے۔ اور پھر اس نے رجعت نہیں کی اور 2 طلاق دے دی اور زمانہ عدت کا گزر گیا، اب وہ اس سے الگ ہو جائے گی، لیکن الگ ہونے کے بعد بھی نکاح کی گنجائش ایسی صورت میں باقی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ بہترین طریقے کے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا جائے، یعنی عدت پوری ہو گئی، اب اس کی رخصت کا وقت آ گیا، اب اس کو رخصت کر دیا جائے، یا بہترین طریقے کے ساتھ اس کو روک لیا جائے، بھلی طریقے کے ساتھ اس کو روک لیا جائے، یا احسن طریقے کے ساتھ۔ احسان کے معنی ہم آپ کو اچھی طرح بتا چکے ہیں، کئی بار آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ احسان کے معنی ہوتے خوبصورتی کے ساتھ، بھلے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا جائے۔ تو یہ طلاق کا جو ہے وہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، یعنی مہر، زیور، کپڑے، جو بھی چیز تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی مانگنے کا حق تم شوہر کو نہیں ہے۔ اصولی طور پر وہ اس کے ساتھ رہ چکا ہے اور اس کو جو تحفے وغیرہ دے چکا ہے
اس کو جو ہے لینے کا اختیار نہیں ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی جو ہے ممانعت آئی ہے۔ ایسے شخص کو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتے سے تشبیہ دی ہے جو قے کر کے چاٹ لے۔ تو پھر شوہر کے لیے کہاں یہ درست ہوگا؟ یہ ایک شرمناک بات ہوگی کہ وہ رخصت کے وقت اپنا مال جو اس نے اس پہ خرچ کیا ہے وہ ان سے واپس لے لے، بلکہ ممکن ہو سکے تو وہ اس کو کچھ دے دلا کر رخصت کرے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ان سے وہ چیزیں واپس لے لینا جائز نہیں ہے، خاص طور سے مہر وغیرہ یہ سب ان کے لیے، اور جو زیور وغیرہ اس کو کپڑے وغیرہ بنا چکا ہے اس کے قیمت لینا یا وہ سامان لینا شوہروں کے لیے پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس کو اسلام نے بہت برا سمجھا ہے۔ پھر آگے فرمائے الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ نہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، یعنی زوجین کو یہ اندیشہ ہو کہ ایسی صورت میں ان کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی جو قائم کردہ حدود ہیں ان کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، تو پھر گناہ نہیں ہے ان دونوں پر اس میں سے جو عورت بدلہ دے اس کا۔ یعنی اس صورت میں خلا کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو، ڈر ہو، خوف ہو کہ اللہ کی حدود پر تم یہ سب دونوں میاں اور بیوی اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ پائیں گے، تو ان دونوں کے درمیان اس معاملے کے ہو جانے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یعنی یہ مسئلہ جو ہے کا ہے خلا کا مسئلہ ہے کہ اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا ہے، عورت جو ہے وہ اس چیز پر بضد ہے کہ اس کو طلاق چاہیے، ایسی صورت میں عدالت جو ہے وہ عورت کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ وہ اپنا مہر چھوڑ دے، مال اور اسباب چھوڑ دے یا دے دے، اگر شوہر اس کو دے چکا ہے تو واپس کر دے اور اس سے علیحدگی لے لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ایک خاتون نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے شوہر کا یہ مسئلہ پیش کیا اور اس نے ان سے طلاق چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی بات بتائی۔ وقت اتنا تنگ ہے کہ اس کی تفصیلات جو ہیں چھوٹے سے وقت میں نہیں ہو سکتی ہیں، آپ اس مسئلے کو سمجھ سکتی ہیں کہ یہ خلا کا مسئلہ ہے اور عورت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر مرد طلاق نہیں دے رہا ہے اور دونوں کے درمیان رہنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنا مال چھوڑ کر، وہ اپنا مال دے کر جو ہے وہ کیا کرے گی، جو ہے اس سے علیحدگی لے لے گی، اس سے طلاق لے لے گی اور یہ عدالت جو ہے اس کو طلاق دلائے گی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، پس تم ان سے تجاوز مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود قائم کر دی ہیں، ان سے تجاوز مت کرو۔ اور جو آگے بڑھتا ہے، جو حد سے تجاوز کرتا ہے، اللہ کی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، تجاوز کرتا ہے، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ ظالم ہیں، وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حدود مقرر فرما دی ہیں اور ان حدود کا پاس و لحاظ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان حدود کا پاس و لحاظ کرے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، یا تو بھلے طریقے سے اس کو جو ہے چھوڑ دیا جائے، رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے جو ہے یہ میں نے آپ کو پیچھے تفصیل سے بات بتا دی ہے کہ رخصت کرتے ہوئے جو بھی سامان دے دیا ہے اس سے اس کا لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایک چیز جہاں پر جو خاص طور پہ بتائی گئی ہے اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ خلا کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو مستثنا رکھا گیا ہے، وہ اس صورت میں ہی ہوگا جبکہ شوہر کسی بھی طرح طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو، اور جمہور کے نزدیک خلا کی جو عدت ہے وہ وہی ہے جو طلاق کی عدت ہے۔ اس کے سلسلے میں بھی بہت ساری حدیثیں ہم کو ملیں گی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں خلا کا مسئلے میں۔ تو ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے اچھی طرح یہ بات بتا دی ہے کہ کس طرح سے ان مسائل سے نمٹنا ہے اور کس طرح سے ہمیں ان مسائل کو دیکھنا ہے۔ ایک چیز اور یہاں پر سمجھ لینے والی ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، آج کے ماحول میں طلاق کو ایک کھیل بنا لیا گیا ہے، اور عام طور پہ اس مسئلے کو جو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ طلاق 2 ہی بار ہیں، اس مسئلے کو زیادہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا جاتا ہے،
اور عام طور پہ مسلمان 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ کل انشاءاللہ اگلے درس میں آپ پڑھیں گی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق دینے کو پسند نہیں کیا ہے، اور میں نے بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ بس 2 طلاق دے کر کے چھوڑ دیا جائے، یہ زیادہ مناسب ہے اس کے مقابلے میں کہ تیسری طلاق دی جائے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے پہلے 2 طلاق کا ذکر کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کو بے عزت کر کے نہ بھیجا جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی بہت رائج ہو گئی ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوتی ہے اس کو بڑی بے عزتی کے ساتھ گھر سے رخصت کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ تم اس کو بھلے طریقے کے ساتھ رخصت کرو، اگر روکنا ہے تو نیت صاف ہو، ستانے کی نیت نہ ہو۔ اور تیسری ایک چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ وہ طلاق جو کہ دے چکا ہے رجت کرنے کے بعد بھی وہ موجود رہے گی۔ اگر 1 طلاق کے بعد رجت کر لی ہے تو وہ زندگی بھر 1 طلاق باقی رہے گی، 2 طلاق کے بعد اگر رجت کر لی ہے تو زندگی بھر وہ 2 طلاق باقی رہے گی، اور پھر تیسری کی گنجائش اگر ہے، اگر دے گا تو پھر تو معاملے میں پھر کوئی کسی قسم کی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے، وقت اتنی تیزی سے نکل گیا، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو بتانی تھی، انشاءاللہ پھر کبھی تو کل کے درس میں انشاءاللہ کچھ اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گی تاکہ یہ مسائل اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ بہرحال آخر میں اللہ تعالیٰ نے خوب اچھی طرح یہ بات باور کرا لی، یہ بات جو ہے ہمیں سمجھائی کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، یہ اللہ کے قائم کی ہوئی حدود ہیں، ان سے کبھی آگے نہ بڑھنا، اپنی منمانی نہ کرنا ان معاملات میں، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اقسام کے ظلم سے ہم تمام مسلم بہنوں کی، بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ طلاق جیسے برے فعل سے بھی لوگوں کو جو ہے بچائے۔ آج کے ماحول میں پہلے غصے میں طلاق دیتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے معاملہ بن جائے اور پھر سے رجت ہو جائے، اور رجت کا موقع بھی گنوا دیتے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اور مسلم معاشرے کو، تمام مسلم معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی حدود کا پاس و لحاظ کرنے کی اللہ توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔